نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة لا ينظر الله تعالى عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا فمن تاب عليه. الناكح يد والفاعل والمفعول والمدمن بالخمر والضارب أبويه حتى يستغيث والمؤذي جيرانا حتى يلعنوا والناكح حليلة جاره. رویہ فی شعب الایمان. میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم بات، جس میں آج کل اکثر نوجوان طبقہ مبتلا ہے اور اس گناہ کے دلدل میں بہت سارے لوگ ہی مصروف ہیں، تو اس گناہ کا ذکر کروں گا اور اس کا علاج بھی ذکر کروں گا. میں نے سورۃ المؤمنین کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہے. سورۃ المؤمنون میں فلاح یافتہ مؤمنان کی صفات ذکر ہے کہ کامیاب مؤمنین کون ہے. ان میں سے ایک صفت اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا: والذین هم لفروجهم حافظون، کہ فلاح یافتہ مؤمنین وہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. دو قسم کے افراد ہے، ان سے آدمی اپنا جو خواہش ہے وہ پورا کر سکتا ہے. نمبر ایک بیوی ہے، نمبر دو لونڈی. کیونکہ آج کل لونڈیوں کا نظام ختم ہو چکا ہے، تو اب ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، وہ ہے بیوی. کہ اپنی بیوی سے آدمی اپنا شہوت پورا کر سکتا ہے. اگر وہ اپنی بیوی سے شہوت پورا کرے گا تو فإنہم غیر ملومین، اس پر اس بارے میں کوئی ملامت ہی نہیں ہوگی. بلکہ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کے بعد دل میں ایک ظلمت پیدا ہوتا ہے، ایک تاریکی، سوائے اس کے کہ آدمی جب اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرتا ہے تو اس کے بعد آدمی دل کے اندر ایک نورانیت محسوس کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فإنہم غیر ملومین، لیکن اس کے علاوہ جو راستے ہیں فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، جو اس کے علاوہ کوئی اور راہ تلاش کرے گا تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اس میں وراء ذلك، اس میں کئی قسم کے محل داخل ہے. پہلے نمبر یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ کر قوم لوط کا عمل کرتا ہے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. یہ عمل بھی آج کل بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. اپنی بیوی کو چھوڑ کر، حق حلال بیوی کو چھوڑ کر کوئی آدمی لونڈا بازی کرتا ہے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنے والا ہے. اسی طرح بیوی سے شہوت پورا کرنے کا جو محل ہے وہ قبل ہے، سامنے والی جگہ ہے. لیکن اگر کوئی سامنے والی جگہ کو چھوڑ کر
پیچھے والی جگہ میں اپنی شہوت پورا کرتا ہے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، اپنے فصل میں آؤ جس طرح تم چاہو۔ تو فصل کی جگہ وہ سامنے ہے، پیچھے نہیں ہے، وہ گندگی کا جگہ ہے۔ تو جو اپنی حق حلال بیوی کے محل کو چھوڑ کر دوسرے محل میں شہوت پورا کرتا ہے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ جو آدمی لونڈا بازی کے عمل میں مصروف ہے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جو آدمی اپنے ہاتھ کے ذریعے سے شہوت پورا کرتا ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے منی نکالتا ہے تو یہ بھی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے اس عمل کی حرمت ظاہر ہو گئی ہے، جس میں آج کل نوجوان طبقہ مصروف ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح مہنگا ہو گیا اور زنا سستا ہو گیا۔ نکاح مہنگا ہو گیا، جب ہر آدمی کے جیب میں یہ گناہ کا اعلیٰ موبائل موجود ہے تو ظاہر بات ہے وہ اس میں ہر قسم کی چیز دیکھے گا، اور اس کے دل میں خوف خدا نہیں رہے گا کہ مجھے کوئی ذات ہے جو دیکھ رہا ہے۔ تو جب جوان آدمی غلط فلمیں دیکھے گا تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے آپ کو فارغ کرے گا۔ اس کا جو اخروی گناہ ہے وہ تو آدمی جب سنے تو بال کڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی دنیاوی نقصان یہ ہے کہ آدمی شادی کے قابل نہیں رہتا، پوری زندگی ہاتھ سے وہ یہ گناہ کرتا ہے، ہاتھ کے ساتھ زنا کرتا ہے، تو پھر بالآخر وہ شادی کا لائق بھی نہیں رہتا، اس کا نفس پتلا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس کا وبال دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ تو میری درخواست ہے تمام نوجوانوں سے کہ اس گناہ کو چھوڑے، اور جلد ہی جلد جو غیر شادی شدہ ہے وہ شادی کا انتظام کر لے۔ اگر شادی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اس گناہ کی لت سے آپ سب حضرات فارغ ہو جائیں گے۔ اس کا خاتمہ شادی ہی ہے، لیکن آج کل ہمارا معاشرہ یہ ایسا بن چکا ہے کہ شادی مہنگی ہو گئی ہے اور زنا سستا ہو چکا ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، قرآن مجید کے نصوص سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح معارف القرآن میں مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی محمد شفیع العثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عطا سے دریافت کیا استمناء بالید سے متعلق کہ ہاتھ کے ذریعے سے کوئی اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بہت مکروہ عمل ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے، حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہے جو اپنے ہاتھ سے شہوت پورا کرتے ہیں۔ سعید ابن جبیر رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے قوم پر عذاب نازل فرماتے ہیں جو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنی شرمگاہ سے کھیلتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، آپ نے سماعت فرمائی، لیکن پھر بھی اکثر نوجوان اس گناہ میں مبتلا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ملعون من نکح یدا، اس آدمی پر اللہ کی پٹکار ہے جو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے زنا کرتا ہے، اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اپنے ہاتھ کے ساتھ زنا کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے شہوت پورا کرتا ہے، اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے۔ اگرچہ اس حدیث پر بعض حضرات نے کلام کیا ہے لیکن اس میں ضعف شدید نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت نے اس کو لیا ہے، اس کو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل ہو چکا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کو رحمت کے نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے، ولا يدخلهم، اور اللہ رب
وَلَا يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العزت ان کو جو بڑا مجمع ہوگا ان کے ساتھ بھی اللہ رب العزت ان کو جمع نہیں کریں گے۔ اور فرمایا وَيَدْخِلُهُمُ النَّارَ أَوَّلَ الدَّاخِلِينَ، اللہ رب العزت سب سے پہلے ان لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِلَّا أَن يَتُوبُوا إِلَّا أَن يَتُوبُوا إِلَّا أَن يَتُوبُوا، مگر یہ کہ وہ توبہ کرے اس کبھی عمل سے۔ فرمایا فَمَن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جو توبہ کرے گا اللہ اس پر اپنا رحمت نازل فرمائے گا۔ ان میں سے ایک کون ہے الناکح یدہ، جو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے منی نکالتا ہے، تو قیامت کے دن میں اللہ ان کو رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے، اور اللہ رب العزت ان کو سب سے پہلے جہنم میں داخل کریں گے، الا یہ کہ وہ توبہ کرے، الا یہ کہ وہ توبہ کرے۔ 7 عدمی ذکر ہے، تفصیلی روایت ہے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو پیغام کے ذریعے سے میرا تمام نوجوانوں کو یہ اپیل و درخواست ہے کہ جو نوجوان بھی اس گناہ میں مبتلا ہے، اللہ ان کو اس گناہ سے نجات عطا فرمائے، اور جلد ہی جلد اللہ تعالیٰ تمام نوجوان جو غیر شادی شدہ ہے ان کو شادی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گناہ ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس میں دنیاوی خسارہ بھی ہے اور اخروی خسارہ بھی ہے۔ جو کچھ کہا اور سنا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔